سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت و اہل النار النار، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت رب فرمائے گا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردلۃ من ایمان فاخرجوہ، اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ یہ حکم ہوگا، حضور فرماتے فَيُخْرَجُونَ قَدْ انْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا، اب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن ان کی حالت کیا ہوگی؟ قَدْ انْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا، وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، کوئی گوشت پوست ہڈیاں کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ نے فرمایا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، تو فرمایا انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا۔ یہ ایک نہر ہے کہ جہنم سے نکالے جو جائیں گے، جہنم سے نکلنے کے بعد چونکہ جسم کا گوشت ہڈیاں بالکل ختم ہو چکا ہے، تو پھر اس نہر میں غوطہ لگایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کا جسم پھر نشو و نما پانا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال حضور نے دی فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ مِنْ حَمِيلِ السَّيْلِ، کوڑا ہوتا ہے پانی کے اوپر، اور اس کوڑے سے ایک چھوٹی سی بالی سی نکلتی ہے، ٹیڑھی سی پیلے رنگ کی ہوتی ہے، اور وہ یعنی اس کا کوئی دانہ نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا وجود، کوڑے سے نکل آتی ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم نشو و نما پائیں گے، دوبارہ پھر گوشت چڑھے گا، ہڈیاں آئیں گی، اور پھر اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ عزیز محترم بھائیوں، یہاں تک تو حدیث آپ نے سن لی، میں نے پڑھ لی، لیکن اس کی گہرائی پر اگر انسان غور کرے، آج ہم مان کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا یہ مان قائم ہے، شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے۔ ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور یقین ہے کہ سرکار ہمیں بخشوا لیں گے۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اے پیارے محبوب سر اقدس کو اٹھائیں، جو کہیں گے عطا کر دیا جائے گا، جو مانگیں گے ہم عطا کر دیں گے، سوال کریں ہم عطا کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی کہیں گے یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت، جہنم میں بہت سارے جا چکے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو رب فرمائے گا جائیے انہیں جہنم سے نکال لائیے، بار بار رب فرمائے گا جائیں انہیں جہنم سے نکال لائیں، بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم سے نکلوا لائیں گے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عدل، ایک ہے فضل۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ آپ لنگر بانٹ رہے ہیں، سب کو ایک ایک روٹی دے دی، یہ عدل ہے۔ اور فضل یہ ہے کہ کوئی آل رسول بیٹھا ہوا ہے، کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب سید زادہ، کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو 2 روٹیاں دے دی، یہ فضل ہے۔ عدل کیا تھا کہ سب کو برابر ملنی چاہیے، فضل یہ ہے کہ اس کی بھی نسبت تھی، اللہ رسول کے ساتھ نسبت تھی، قرآن کے ساتھ نسبت تھی، علم کے ساتھ نسبت تھی، تو میں نے اسے 2 دے دی اس لیے کہ اس کا احترام زیادہ ہے، تو یہ فضل ہے۔ عدل یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں رہے، طویل عرصہ رہے، لیکن فضل یہ ہے کہ جب محبوب سجدہ کریں گے اللہ فرمائے گا سر کو اٹھائیں، محبوب جو کہیں گے ہم عطا کر دیں گے، یا اللہ میری امت پر کرم فرما، رب فرمائے گا جائیں انہیں جہنم سے نکال کے لے آئے، یہ فضل ہے۔ تو وہ عدل کرے یا فضل کرے وہ اس کی مرضی ہے، اور محبوب کے صدقے وہ فضل ہی فرمائے گا۔ یہ تو ہے ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشوا لیں گے، شفاعت فرما لیں گے، لیکن کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ بھی شفاعت سے پہلے کا جو معاملہ ہوگا وہ کتنا سخت ہوگا؟ جہنم میں جو جا چکے ہیں ان کو حضور جہنم سے نکال رہے ہیں، ان اہل ایمان کو، جب وہ جہنم میں موجود ہے اس وقت ان کی کیا کیفیت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا نا جہنم کا، وہ یہ ہوگا کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہڈیاں کی طرح کھول رہا ہوگا، اور وہ آگ یہ آگ نہیں ہوگی۔ آج تو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا 10 محرم پہ شیعہ لوگوں کو وہ جناب آگ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، وہ محبت اہل بیت میں، حالانکہ یہ کوئی محبت نہیں ہے، محبت وہی محبت ہے جو اسلام اور شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت سے ٹکرا جائے، جس کی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی بھئی یہ نہیں کرنا، پھر اگر وہ کوئی کرتا ہے تو وہ محبت نہیں ہوتی، وہ گمراہی ہے اور جہالت ہے، لیکن کر رہے ہوتے ہیں نا محبت میں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا۔ تو یہ دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، اور اس پر بھی وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں پتہ ہے،
لیکن جو جہنم کی آگ ہے اسے 70 رحمت کے پانی اسے دھویا گیا ہے، اس کے بعد پھر وہ یہ آگ بنی جس کے پاس تم بیٹھتے ہو، جس پر تم کھانا بناتے ہو۔ اگر یہ جہنم والی آگ ہوتی تو تم پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ تو سب سے ہلکا عذاب جسے دیا جائے گا، جہنم کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اس کے دماغ ہڈیاں کی طرح کھول رہا ہوگا۔ بتائیے اگر کسی کو سب سے ہلکا عذاب بھی دیا گیا تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی وہ برداشت کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، جو جہنم میں چلا گیا چاہے ایک لمحے کے لیے گیا، حضور نے فرمایا وعاد حماما، جب جہنم سے نکالا جائے گا نا یوں اس کا جسم جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا۔ ہمیں یقین تو ہے کریم آقا کرم فرمائیں گے اور رب موڑے گا نہیں، رب حضور کے صدقے فضل ہی فرمائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کا معاملہ بھی تو غور کرو نا، اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کی معافی مانگنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ معاف فرما دے، خطائیں ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسے ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ تو سچی توبہ کرتے رہا کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو۔ زندگی کا پتہ نہیں کب سانس کی مالا ٹوٹ جائے، تو اللہ سے ملو تو پاک ہو کر ملو، یا اللہ یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے سامنے اعتراف کیا جائے۔ یہ پسند نہیں ہے کہ گناہ کر کے کہے میں کڑا کم کیتا ہے، میں کڑی غلطی کی تھی، یہ اکڑ رب کو پسند نہیں ہے۔ جو اعتراف کرنے والا ہے رب کو اس کی ادائیں پسند آتی ہے۔ میرے بندے نے غلطی کر لی، اعتراف تو کر رہا ہے نا کہ یا اللہ ہو گئی غلطی، اب معاف کرنے والا بھی تو ہی ہے، تو مہربانی فرما میرے گناہوں کو بخش دے۔